حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح ملاح ہر ایک قسم کی ہوا میں کشتی نہیں چلاتا، اسی طرح تو بھی جو اندیشے کو ضمیر میں گزرے اس طرف نہ چل پڑا کر۔ ایسے شخص سے صحبت کی خواہش کرنا جو تم سے پہلو تہی کرے ذلت نفس کا موجب ہے۔ کسی بندے کی گفتار ہی اس کے کردار کی شناخت اور حسن اخلاق کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس بندے کو نفس مرنے سے پہلے مار دیتا ہے جس بندے کا دوست حاسد ہو۔ پہلے اپنے عیب کو درست کرو، پھر دوسرے لوگوں پر انگلی کھڑی کرو۔ جس کا دین ایمان درست نہیں وہ زندہ رہنے پر بھی مردے کی مانند ہے۔ پاک نفس تنہائی میں محفل کی نسبت اپنے آپ سے زیادہ شرم کرتا ہے۔ پیٹ کی چربی، مردانہ کمزوری، وزن میں زیادتی، تینوں بیماریوں کا علاج صرف ایک پھل کے کھانے میں ہے، اور وہ ہے جامن۔ جسے اپنے ٹھکانے کا پتہ نہیں کہ جنتی ہے یا دوزخی، تو وہ کس طرح بے فکر زندگی گزار سکتا ہے؟ انسان جو بھی اچھا کام کرے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے سوائے عذاب نفس کی رہائی کے کچھ نہیں مانگنا چاہیے، اور ہر کام خالص رضائے الہی پر مبنی ہونا چاہیے۔ جو بندہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھتا ہے وہ دنیا کا بہت بڑا عاقل ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا اور منافع بخش کام کم بولنا ہے۔ صرف تعلیم سے شرافت انسانی کو حاصل کرنا ایسے ہے جیسے کہ علم کیمیا سے تانبے کو سونا بنانا ہے۔ جو لوگ گوشت کھا کر ہڈیاں چھت پر پھینک دیتے ہیں تو سمجھ جاؤ بہت جلد ان کے گھر میں جنات آنا شروع ہو جائیں گے۔ کارہائے گزشتہ پر افسوس نہ کرو ورنہ تمہیں اور افسوس کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایمان باللہ کے بعد سب سے اچھی چیز نیک خلق، محبت کرنے والی اور صاحب اولاد بیوی ہے۔ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل دکھانا ہے۔ فخر نام ہے ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے دل کا ہر نفسانی خواہش سے فارغ ہونا، اور غنا نام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دل کو مائل کر دینا۔ مصیبتیں اور دکھ ہمیں کم ہمتی کی وجہ سے خوفناک نظر آتے ہیں۔ تین چیزیں تیری دوستی کو تیرے بھائی کے دل میں پختہ کر سکتی ہیں۔ اول، جب وہ تیرے سامنے آئے تو سلام کر۔ دوم، اس کو پسندیدہ نام سے بلایا کر۔ سوم، جب وہ تیرے پاس آئے تو اپنی مجلس میں اس کے لیے جگہ فراخ کر دیا کر۔ اگر کوئی چیز قبضے سے نکل کر دوسرے کے پاس چلی جائے تو یہ مت کہو کہ میرا مال میرے پاس سے چلا گیا، کیونکہ در حقیقت یہ تیرا مال ہوتا تو تیرے پاس سے جانے کے بجائے دوسرے سے تیرے پاس آتا۔ تمام امور کی بہتری انسان کی کوشش اور تدبیر پر موقوف نہیں، بلکہ ہر بلندی کی بھلائی اور برائی خدائے قدوس جانتا ہے۔ جو تکلیف و راحت انسان کو پہنچتی ہے وہ خدائے قدوس کی جانب سے پہلے ہی اس کی قسمت میں مقرر ہوتی ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو قرآن مجید کی یہ ایک سورت، سورہ علم نشرح، عصر کے بعد 21 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ ہمیشہ مال و دولت سے گھر بھرا رہے گا، کبھی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ حسن اخلاق ایک ایسی چیز ہے کہ زندگی سکون سے بسر ہوتی ہے، اس کو سب پر مقدم رکھو۔ دوستی جتنی زیادہ پرانی ہوگی اتنی زیادہ طاقتور ہوگی۔ تمام نیکیوں کی کنجی اتفاق اور ایثار کرنا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو نہیں جانتا بے شک اپنے رب کو بھی نہیں پہچانتا۔